رمضان المبارک کا مہینہ بہت عظمت والا مہینہ ہے، کوئی پتہ نہیں آئندہ مہینہ آئے گا ہم میں سے کوئی ہو یا نہ ہو۔ ایسے بہت سارے بندے تھے جو پچھلے رمضان المبارک کے اندر ہمارے ساتھ تھے، لیکن آج وہ ہمارے ساتھ نہیں، اپنی قبروں میں چلے گئے۔ تو ایک دن ہم نے بھی اس دنیا کو چھوڑ کر آخرت کا اپنی سفر کرنا ہے، جو ہمیشہ ہمیشہ کا سفر ہے، جو نہ ختم ہونے والا سفر ہے۔ بتاؤ کوئی بندہ کسی نے آ کر بتایا ہو کہ میرے ساتھ وہاں پر یہ گزر رہی ہے، قبر کے حالات یہ ہیں اور میں نے یہ کیا تو میرے ساتھ یہ ہوا؟ کوئی واپس نہیں آیا، کسی نے آ کر بتایا نہیں۔ ہاں حضور علیہ السلام نے ہمیں بتایا کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، اور قبر کو مٹی کا ڈھیر مت سمجھو، یہ مٹی کا ڈھیر نہیں ہے، یہ جنت کے باغوں میں سے باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے۔ ہم تو اپنے میت کو رکھ کر آ جاتے ہیں نا کہ بس اس کے اوپر مٹی ڈالی اور بس آ گئے، اس کی ہڈیاں رول جائیں گی اور اس کو کیڑے مکوڑے کھا جائیں گے۔ نہیں، فرمایا کہ قبر ایک جہان ہے۔ اگر تمہارا بندہ میت تمہاری نیک تھی تو فرمایا کہ قبر اس کو سلام کرتی ہے اور کہتی ہے کہ تیرا آنا مبارک ہو، دنیا کے اندر جتنے لوگ میری پیٹھ کے اوپر چلتے تھے سب سے عزت والا تو تھا، سب سے اچھا تو مجھے لگتا تھا، آج تو میرے اندر آیا ہے، دیکھ میں تیرے ساتھ کتنا اچھا سلوک کرتی ہوں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اس کی قبر اتنی کھل جاتی ہے جہاں تک اس کی نگاہ جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اللہ والوں کی قبروں کو لوگوں نے دیکھا ہے۔ ایک شاعر گزرے ہیں قریب زمانے کے اندر، ان کی شکل کوئی اتنی اچھی نہیں تھی، کمتر خان محمد کمتر ان کا نام تھا۔ انہوں نے حضور علیہ السلام کی بڑی شان بیان کی ہے، اکثر نعت خواہوں کا کلام پڑھتے ہیں۔ وہ ایسے تھے جیسے حبشی ہوتے ہیں، بڑے بڑے ہوں، کوئی اتنا سانولا رنگ کا۔ تو فرمایا کہ جب وہ فوت ہوئے نا تو ان کو قبر کے اندر رکھنے لگے تو لوگوں نے اپنی نظر سے دیکھا کہ ان کی قبر کھل گئی۔ سبحان اللہ۔ ساری زندگی حضور علیہ السلام کی شان بیان کی اور اپنے قلم کے ساتھ حضور کی شان لکھی۔ لوگوں نے دیکھا کہ قبر کے اندر رکھا تو قبر کھل گئی ہے، تو فرمایا قبر کہتی ہے تیرا آنا مبارک ہو، اور جو گنہگار ہوتا ہے اس کو قبر کہتی ہے کہ تیرا آنا نامبارک ہو، تو ذلیل تھا، برا تھا، جتنے لوگ میری پیٹھ کے اوپر چلتے تھے سب سے گندا تو مجھے لگتا تھا، آج تو میرے اندر آیا، دیکھ میں تیرے ساتھ کیا سلوک کرتی ہوں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ قبر اتنی تنگ ہو جاتی ہے کہ اس کی پسلیاں ایسے ایک دوسرے کے اندر آ کر ٹوٹ جاتی ہیں۔ قبر یہ پہلی منزل ہے فرمایا، اور قبر اتنی تنگ ہو جاتی ہے اس کے لیے، ایسے بچھو سانپ آتے ہیں۔ فرمایا کہ وہ سانپ ایسا آتا ہے اگر ایک سانس آ کر دنیا کے اندر وہ سانپ لے دے تو 100 سال تک یہ سبزہ جو ہے یہ دنیا کے اندر نہ ہو۔ ایسا سانپ ہے جو مسلط کیا جاتا ہے اس مردے کے اوپر جو اللہ کا نافرمان، اللہ کے نبی کا نافرمان، جو نماز نہیں پڑھتا، نماز کو چھوڑتا ہے اور رمضان مبارک کی قدر کوئی نہیں، حضور علیہ السلام کے حکموں کو توڑتا ہے۔ تو میرے بھائی یہ قبر کے اندر سب نے ہم نے جانا ہے، اور یہ پتہ ہی نہیں کہ قبر نصیب ہوگی یا نہیں۔ اس کو پتہ ہے کہ مجھے کہاں موت آئے گی، کس حالت کے اندر موت آئے گی، کیسے میں مروں گا۔ تو میرے بھائی یہ فکر کی بات ہے۔ رمضان مبارک کا مہینہ ہے، قرآن والا مہینہ ہے، قرآن پڑھو، قرآن کے ساتھ تعلق بڑھاؤ۔ یہ قرآن ایسی کتاب ہے، فرمایا کہ دنیا کے اندر تیرے سارے رشتے ٹوٹ جائیں گے، سارے تجھے چھوڑ جائیں گے، تیرے بہن بھائی سب تجھے چھوڑ جائیں گے، یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ تیرے ساتھ جو ہے وہ ساتھ تیرا نہیں دیں گے، بے وفا ہیں۔ اور فرمایا کہ اللہ کا کلام وفادار ہے، یہ تجھے چھوڑے گا نہیں، اس کے ساتھ تعلق تو بنا۔ خود قرآن کہتا ہے، اللہ کا قرآن کہتا ہے اے مسلمان میرے ساتھ دل لگا، میرے ساتھ جو ہے یاری لگا، مجھے پڑھ، میری تلاوت کر۔ فرمایا ایک ایسا وقت آئے گا ساری دنیا تجھے چھوڑ جائے گی، تیرے رشتہ دار، تیرے دوست، تیرے احباب، تیرے ماں باپ تجھے اٹھا کر منو مٹی کے نیچے تجھے دبا دیں گے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے اے مسلمان اگر تو نے میرے ساتھ یاری لگائی، میرے ساتھ وفا کی، مجھے دل کے اندر تو نے رکھا، مجھے سینے میں سجایا، اللہ کا قرآن کہتا ہے جب ساری دنیا تجھے چھوڑ جائے گی اس وقت بھی میں تیرے ساتھ وفاداری کروں گا۔ سبحان اللہ۔ صرف قبر کے اندر نہیں، اللہ کا قرآن کہتا ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا القرآن حجت لک او علیک، فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، میدان معاشر لگا ہوا ہوگا،
اللہ رب العزت کی ذات جو ہے جلال کے اندر ہوگی، لوگ پریشانی کے عالم میں ہوں گے، اللہ کا قرآن اس وقت بھی بعض لوگوں کے لیے سفارش کرے گا۔ اللہ کا قرآن کہے گا اے اللہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کے اندر میری تلاوت کی، لوگ آرام سے سو رہے ہوتے تھے، یہ تراویحوں کے اندر میری تلاوت کر رہے ہوتے تھے، لوگ تہجد وقت کے وقت سو رہے ہوتے تھے، یہ میری تلاوت کیا کرتے تھے، لوگ آرام کر رہے ہوتے تھے، یہ میری تلاوت کیا کرتے تھے، لوگ نرم بستروں کے اوپر سو رہے ہوتے تھے، اے اللہ یہ میری تلاوت کیا کرتے تھے، دنیا کے اندر ان لوگوں نے مجھے نہیں چھوڑا، اے اللہ آج میں سفارش کرتا ہوں، میں تیرا کلام ہوں، اے اللہ میری سفارش کی وجہ سے ان لوگوں کو جنت کا حقدار بنا دے۔ سبحان اللہ، میں اس کلام کی وجہ سے اللہ رب العزت ان لوگوں کو جنت کا حقدار بنائے گا۔ سبحان اللہ۔ آج ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، گھروں کے اندر قرآن موجود ہے، کبھی کسی نے اٹھا کر قرآن کی زیارت نہیں کی، قرآن کو پڑھا نہیں ہے۔ میرے بھائی دنیا کے اندر نبیوں کو کتابیں تو ملی ہیں، کسی کو اللہ کا کلام نہیں ملا۔ کتابیں ملی، آج وہ اپنی اصلی شکل کے اندر بھی نہیں ہیں، ختم ہو گئی ہیں، لیکن اللہ نے اپنا کلام حضور علیہ السلام کو دیا، اور حضور علیہ السلام نے صحابہ تک پہنچایا، اور پھر صحابہ نے بڑی محنت کے ساتھ زندگیاں وقف کر کے یہ کلام ہم تک پہنچایا، اور آج ہم نے اس قرآن کی قدر نہیں کی، آج ہم نے اس قرآن کو پڑھا نہیں۔ تو میرے بھائی گزارش ہے آپ حضرات سے، اس رمضان کی اور قرآن کی آپس کے اندر بڑی جاری ہے، اس قرآن کا اور رمضان کا بڑا تعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ تو اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ رمضان المبارک کے اندر قرآن کی تلاوت زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کریں۔ یہ کہہ رہے تھے کہ فطرانہ کے بارے میں بھی بتا دیں، تو رمضان المبارک کے اندر فطرانہ ہم دیتے ہیں، تو فطرانہ کی جو ہے رقم بنتی ہے، جو اس سال علماء نے اس کا اعلان کیا، وہ تقریباً 250 ہے، 250 روپے۔ 2 کلو اگر کوئی گندم دینا چاہے تو 2 کلو گندم دے سکتا ہے، اگر کوئی پیسے دینا چاہے تو 250 روپے۔ اور یہ فطرانہ جو ہے یہ ہر اس جگہ پر لگتا ہے جہاں زکوٰۃ بنتی ہے، غریب کو، یتیم کو، مسکین کو، بیوہ عورت کو، ہے گھر کے ساتھ رشتہ داروں میں سب سے پہلے دیکھیں۔ ہم لوگ اکثر پتہ کیا کرتے ہیں، ہم صدقہ خیرات بھی کرتے ہیں تو وہ بھی وہاں کرتے ہیں جہاں لوگ واہ واہ کریں اور کہیں کہ جناب اس نے اتنا خرچ کر دی، اتنی دیگیں پکا دی، تو یہ غلط طریقہ ہے، یہ قابل قبول نہیں اللہ کے ہاں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایسے دو، ایک ہاتھ سے دو تو دوسرے ہاتھ کو بھی پکڑنا چاہیے۔ سب سے پہلے رشتہ داروں کے اندر دیکھنا ہے، رشتہ داروں میں کوئی بیوہ ہے، غریب ہے، یتیم ہے، مسکین ہے، تو ایسے دیں، ایسی چیز لے کر دیں، اس طریقہ سے دیں کہ اس کو یہ بھی محسوس نہ ہو کہ اس نے مجھے فطرانہ دیا یا اس نے مجھے زکوٰۃ دی ہے، تاکہ وہ شرمندہ نہ ہو۔ اور پھر اگر کوئی وہاں برادری کے اندر کوئی نہیں ہے، رشتہ داروں میں نہیں ہے، پھر پڑوس والوں کو دیکھو، پڑوسیوں کے ارد گرد ایسا نہ ہو کہ ہم اچھا کھا رہے ہو، اچھا پہن رہے ہو، اور ساتھ والا جو ہے وہ بھوک سے جو ہے وہ نڈال ہو گئے، تو اس کھانے پینے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اور پھر اس کے بعد آپ مدرسے کو بھی دے سکتے ہیں، مسجد کو فطرانہ نہیں لگتا، مدرسے کو آپ دے سکتے ہیں، یتیم بیوہ کو آپ دے سکتے ہیں، تو مذہبی جماعتوں کو بھی دے سکتے ہیں جو ہماری دین کی حفاظت کر رہی ہیں۔ تو اس لیے یہ فطرانہ جو ہے یہ جلدی سے جلدی دینا چاہیے، تاکہ جس غریب کو ہم دیں وہ بھی عید کی خوشیوں کے اندر ہمارے ساتھ شریک ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو رمضان مبارک کی صحیح قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔